آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لائف۔ کیا ایک مسیحی کو مسلمانوں کو عید مبارک کہنا چاہیے؟ یہ سوال اکثر پاکستانی اور انڈین مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا بائبل اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ آئیے یسوع مسیح کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بائبل ہمیں سب کے ساتھ محبت اور امن سے پیش آنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، متی کے انجیل اس کے 5 باب اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور اسی طرح پولس رسول بھی لکھتے ہیں رومیہ کے خط اس کے 12 باب اور اس کی 18 آیت میں، اگر ممکن ہو جہاں تک تمہاری طرف سے ہو سکے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ آمین۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں محبت، عزت اور کسی کا حال حوال پوچھنا مسیحی زندگی کے اہم اصول ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عید مبارک کہنا مسیحی ایمان کے خلاف ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا عید مبارک کہنا کسی اور مذہب میں شامل ہونے کے برابر ہے؟ اس کا جواب میرے عزیزو نیت پر ہے۔ اگر عید مبارک کہنا محض اچھی نیت، کسی کی خیر پوچھنا یا کسی کو مبارکباد دینا ہے تو یہ مسیحی ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح نے خود سامری عورت سے بات کی تھی، جو کہ ہم یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں پڑھ سکتے، اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے ہر قوم اور ہر نسل کے لوگوں سے محبت رکھی۔ ہمیں بھی اسی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستان اور انڈیا میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایسے میں محبت اور عزت کا رشتہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ محبت اور امن سے پیش آنا چاہیے، جیسے کہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بس مسلم بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت اور امن سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ سب مذاہب کے لوگ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم سب کے ساتھ محبت سے رہیں۔ عید کے موقع پر اگر ہم ان کو مبارکباد دیں یا کسی اور بھی مذاہب کے لوگوں کو مبارکباد دیں یا ان کے لیے دعا کریں، محبت کا اظہار کریں، تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں۔ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ محبت سب سے بڑا حکم ہے، جیسا کہ ہم متی کے انجیل اس کے 22 باب اس کی 39 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان میں کرسچن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں کرسچن لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پر پاکستان میں مسلم لوگ تکلیف دیتے ہیں یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مسلم لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ان میں کچھ لوگ جو خدا کو نہیں جانتے، جن کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے مسیح کی تعلیم ہمیں محبت، صبر اور دعا کا درس دیتی ہے۔ یسوع نے کہا متی کے انجیل کے 5 باب اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو میرے عزیزو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو ہم نے اس کا محبت سے، صبر سے اور دعا سے جواب دینا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، بلکہ ہم نے ہمیشہ محبت، حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے، جیسا کہ رومیو اس کے 12 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے۔ بس اگر آپ کسی کو عید مبارک کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں، لیکن اپنے ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے۔ محبت، عزت اور کسی کا حال حوال پوچھنا یسوع مسیح کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں ہم دنیا کا نور ہیں اور نمک ہیں، جیسا کہ متی کے انجیل اس کے 5 باب اس کی 13 تا 14 آیت میں لکھا ہے۔ ہم نے اپنے کردار سے یسوع مسیح کی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عید مبارک کہنا ٹھیک ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔